منفی پہلوؤں کے بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں اور نہ ان کو اتنا سیریسلی لیا بھی ہے. ورثے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن گھر میں جس طرح کے لوگوں کا آنا جانا تھا، موسیقار یا جو لوگ جن کا ادب سے تعلق تھا یا مصوری سے تعلق تھا یا کوئی اس طرح کے کام، اماں کا سٹرگل دیکھی کہ کس طرح سے معاشی طور پہ ہمیں تحفظ دینا ہے. یہ بھی دیکھا کہ دوستوں کی دوستیاں کتنی اچھی تھیں، خوشی، دکھ، ناراضگیاں، یہ سب چیزیں جو زندگی کا حصہ ہیں، یہی تصویر کا تانا بانا ہوتی ہیں. اپنے معاشرے کی جو حدیں ہیں ان کے اندر رہ کر ہی تخلیق کرنا ہوتا ہے. کسی رشتہ دار سے انٹرویو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور رشتہ دار اگر آپ کی بہن ہو اور پاکستان کی سب سے بڑی آرٹسٹ ہو تو ذرا سا اور مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہی سوچا تھا جب میں نے اسٹوڈیو میں سلیمہ ہاشمی کو بلایا. مجھے ان سے آرٹ کے بارے میں بات کرنی تھی، مجھے ان سے والد صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی جو میرے والد صاحب بھی ہیں، مجھے ان سے اس زندگی کے بارے میں بات کرنی تھی جو انہوں نے بغیر والد کے گزاری جب وہ جیل میں تھے. وہ زندگی میری بھی تھی. But it turned out to be one of the most easy conversations I've had with my sister, سلیمہ ہاشمی. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مشہور والدین کی اولاد ہونے کے منفی اور مثبت پہلو دونوں ہوتے ہیں. مثبت میں شہرت ہے، عزت ہے، فخر ہے، یہ سب خزانے ہیں. منفی میں حسد ہے، مقابلے ہیں، ایک لیگسی لے کے چلنا ہے. آپ کی زندگی میں مثبت کتنا رہا ہے، منفی کتنا رہا ہے؟ فیض صاحب کے حوالے سے. منفی پہلوؤں کے بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں اور نہ ان کو اتنا سیریسلی لیا بھی ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ والد سے جو طبیعت پائی ہے ورثے میں، یہ اس کا حصہ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. مثبت پہلو بہت سے ہیں. ان میں یہ کہ بہت سے لوگ، کئی دفعہ اجنبی لوگ، ان سے جو محبت پائی ہے، جو عزت پائی ہے، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. لوگ جو ہیں فوراً اپنا لیتے ہیں کہ بھی آپ ہمارا حصہ ہیں اور ہم آپ کا حصہ ہیں. اور وہ میرے خیال میں میرے رتبے سے کہیں زیادہ. کبھی کبھی مجھے بہت یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا اتنا کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اور لوگ جو ہیں وہ اتنا پیار دیتے ہیں. تو میرے خیال میں مثبت پہلو زیادہ رہے ہیں. وقت گزر جاتا ہے. وراثت کی بات کی تو یہ بتائیے کہ کیا تخلیقی صلاحیتیں وراثت میں ملتی ہیں؟ تخلیقی صلاحیت ورثے میں ملتی ہے، نہیں ملتی. چھوٹی ہوتی تھی مجھے کافی چڑ ہوتی تھی اس بات سے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی فیض کی بیٹی ہو تم شعر کہتی ہو. مطلب جی تو یہ چاہتا ہے کہیں کہ میری کیا مجال. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں شاید یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک لذت محسوس کرنا یا جو دل پہ گزرتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے شکل دینا، یہ سب چیزیں شاید ماحول کا حصہ تھیں. ورثے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن گھر میں جس طرح کے لوگوں کا آنا جانا تھا، موسیقار یا جو لوگ جن کا ادب سے تعلق تھا یا مصوری سے تعلق تھا یا کوئی اس طرح کے کام جس میں تخلیق کا پہلو کوئی نہ کوئی تھا، ان کو آس پاس چونکہ ہم دیکھتے تھے، ان کو آس پاس پاتے تھے، تو یہ قدرتی سی چیز تھی کہ جی چاہتا تھا اچھا پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں. اچھا کیا یا برا کیا یہ نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں کرنے کو تو جی چاہتا تھا. پھر ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ بہت سارا کچھ سیکھا جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ورثے میں ملتا ہے. آپ اپنے حوالے سے بتائیے، کیا آپ نے یہ بہت کچھ سیکھا ہے؟ میرے خیال میں جو جس طرح کا بچپن تھا، وہ وقت پاک و ہند کی تقسیم کا وقت تھا. ایک ہم کہیں سے کہیں آئے، لاہور میں مجھے یاد ہے 47 میں کرفیو کا زمانہ. مجھے یاد ہے کہ ابا پاکستان ٹائم سے رات کو کرفیو کے وقت سائیکل چلا کے گھر آیا کرتے تھے. ایک خوف و ہراست تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک جوش اور ولولہ تھا. یہ بھی تھا دیکھا، ان کے اسیری کے دن دیکھے. یہ جو اس قسم کی چیزیں تھیں وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. ایک خاص طور پہ اگر تھوڑی سی طبیعت حساس ہو، چیزوں کو محسوس کریں آپ، تو آپ اس سب کچھ سے سیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ
جب باپ گھر میں نہیں ہوتا تو پھر یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر یہ کہ بھی اپنی اماں کا اسٹرگل دیکھی کہ کس طرح سے معاشی طور پہ ہمیں تحفظ دینا ہے. یہ بھی دیکھا کہ دوستوں کی دوستیاں کتنی اچھی تھیں, کچھ یہ لیکن کچھ ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے منہ پھیر لیا. یہ سب چیزیں جو کہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, اگر بہت بچپن میں آپ سیکھ لیں تو آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ پھر آپ کے کام پہ اثر انداز ہوتی ہیں, کسی نہ کسی شکل میں نکل آتی ہیں. اس معاشرے میں بیٹے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے, ہر ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کہ جی بیٹی ہونی چاہیے. آپ کے والد نے کبھی یہ سوچا یا کبھی کہا یا کبھی ظاہر کیا کہ میری صرف 2 بیٹیاں ہیں؟ میرے خیال میں کہ یہ کافی دفعہ یہ قصہ اٹھتا تھا کہ ہم 2 ہی بہنیں تھیں, اور صرف ہم نہیں, ہمارے چچا کی 3 بیٹیاں, ہمارے تائے کی 4 بیٹیاں. تو ہماری دادی تو اس معاملے میں کافی غمزدہ ہوتی تھیں, اور پھر یہ ہوتا تھیں بڑی لمبی سانس جو کہ کہتی تھیں کہ بھئی پوتا بھی ہو جاتا. لیکن چونکہ ہم ساری جتنی کی ساری بہنیں تھیں, تایا زاد چچا زاد, ہم کافی ڈاڈی تھیں, تو ہم بیبی جی کو کہتے ہیں کیوں, ہم کوئی لڑکوں سے کم ہیں. اور میرے خیال میں وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ اب آئندہ میرے خیال میں جو صدی ہے, میرے تو خیال میں وہ عورتوں کی صدی ہوگی, اور بہت جلد یہ جو تمنا ہوتی ہے کہ بھی بیٹا ضرور ہونا چاہیے. ظاہر اس کا کچھ پس منظر ہے ہمارے معاشرے میں, کچھ ایسے کام ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ بھی بیٹا ہی کرتا ہے, لیکن وہ فرق مٹتا چلا جا رہا ہے. ہماری زندگی میں نظر آیا ہے کہ جو کام کبھی صرف مرد کرتے تھے وہ عورتیں کرتی ہیں, اور اب بہتر کرتی ہیں. آپ کسی دن بھی اخبار کھول کر دیکھ لیجئے, نتائج دیکھ لیں, BA کے, MA کے, کون سی لڑکیاں PhD کر رہی ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا. لڑکے تو اتنے پیچھے رہ گئے. تو میرے تو خیال میں کہ اب تو لوگ رش کریں گے اور یہ کہیں کاش بیٹی ہو جاتی. باپ اور بیٹی کے ایک بہت خصوصی قسم کا رشتہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کے والد کتنا اثر انداز ہوئے؟ بہت گہرا اثر, بے انتہا گہرا, اور وہ اثر ابھی تک ہے. ان کے جانے سے وہ کم نہیں ہو گیا, شاید زیادہ ہو گیا, کیونکہ اس کو پھر آپ زیادہ شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بچپن میں اور تھا, وہ اکثر گھر سے باہر رہتے تھے. نوکری ان کی ایسی تھی کہ جب کبھی ان کے ساتھ 5 منٹ ملتے تھے تو وہ کو پکڑ کے, اور مجھے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا, تو پھر بیٹھ کے کہانی سننے پہ میں ضد کرتی تھی. مجھے یاد ہے ایک رات چاند رات تھی اور سب لوگ چھت پہ چلے گئے تھے, لیکن وہ ایک کہانی سنا رہے تھے. تو میرے وہ کشمکش تھا کہ میں جا کے چاند دیکھوں عید کا یا کہانی کا ختم ہونے کا انتظار کروں. پھر میں نے فائنلی طے کر لیا نہیں, کہانی پہلے ہونی چاہیے. جب تک کہانی ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے کہا اچھا میں چاند دیکھنا. انہوں نے کہا اب تو رات پڑ گئی, اب تو چاند نہیں نظر آ سکتا. وہ رشتہ بہت بچپن میں تو اور طرح کا تھا. پھر جب اسکول جانے کا وقت آیا, مجھے اسکول جانا بہت برا لگتا تھا. اس میں بھی وہ میری حمایت کرتے تھے, کیونکہ میں روز صبح میرے یا پیٹ میں درد تھا یا گلے میں درد تھا یا سر میں درد تھا. اور اس میں چونکہ ماما خاصی اس معاملے میں تھانے دار تھیں, اور کہتے نہیں اسکول جانا بہت لازمی, اس کے بغیر تمہارا کچھ نہیں بنے گا. تو ابا کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہیں جانا, پیٹ میں درد ہے, کوئی گھر رہو. تو ایک وہ حمایت حاصل تھی. لیکن پھر جب وہ جیل چلے گئے تو وہ وقفہ اتنا لمبا ہو گیا کہ جب تک وہ واپس آئے تو وہ اس طرح کا رشتہ باپ بیٹی والا یا باپ بچی والا نہیں ہوا کبھی. اس کے بعد تو پھر دوستی تھی. تصویریں بنانا کب اور کیسے شروع ہوا؟ بہت لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ جی بچپن سے شوق تھا. نہیں, مجھے بچپن سے تصویریں بنانے کا تو شوق تھا, لیکن اس سے زیادہ استانی بننے کا شوق تھا. تو پھر ایونچولی یہ ہوا کہ استانی بھی بن گئی اور تصویریں بناتی رہی بہت پہلے سے. اور وہ اگلے دن وہ نکالی تھیں کچھ پرانی فائلیں, تو بہت میرے خیال میں 4-5 سال کی عمر کی ڈرائنگز ہیں جو اماں نے سنبھال کے رکھی ہیں, کسی فائل سے نکلی ہیں. یہ کبھی خیال نہیں تھا کہ ویسے مصور بنوں گی, زیادہ یہ تھا کہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا قربت کا مزہ تھا. وہ تعلیم نے دیا, وہ اور پڑھانے کا جب موقع ملا تو اس میں بہت لطف آیا. بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, کھانا پکانا, گانا, مصوری سکھائی جا سکتی؟ سکھائی جا سکتی ہے. کچھ تو اللہ کی دین ہوتی ہے,
गले में सुर होता है या नहीं होता, सही। तो उसी तरह से वो तो होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मश्क के साथ आप सीख लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनका मेरा ख्याल था कि नहीं, खुदा दाद कोई सिफ्त नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे गलत साबित किया। और वो इसलिए कि जब एक मौका मिला स्टूडियो में, क्लास में काम करते हुए उस्ताद के साथ, अपने साथियों के साथ गुफ्तो शुनीद, बहस मुबासा, देखने के अंदाज में तब्दीली, उस सब की वजह से एक इत्तेफाक से एक डेवलपमेंट हो गई। और एक ऐसा लड़का या लड़की जिसका मेरा ख्याल था कि शायद मुसव्विर ना हो, बन गए। ये भी होता है कि बहुत से लोग, अल्लाह की तरफ से जो एक होती है मेहरबानी, उसके साथ कुछ भी नहीं करते, कदर बिल्कुल नहीं करते, उसके साथ मेरे ख्याल में उसकी एक तरह से बेहुरमती करते हैं, फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत कम ख़वातीन हैं जिन्होंने वो मकाम पाया है मुसव्वरी में जो मर्दों की खुशकिस्मती रही। मसलन शाकिर अली नहीं है, शमज़ा, खालिद इकबाल, सईद अनवर, सादिक़ैन, ये नाम हैं, मर्दों के नाम हैं। इस पाए की ख़वातीन कम नज़र आती हैं, क्या वजह? वो दौर मुख्तलिफ था, उसमें एक ज़ुबैदा आगा थी आपके पास। बिल्कुल ठीक है। वो दौर मुख्तलिफ था और ये दौर मुख्तलिफ है। अब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा जो नुमायाँ नाम नज़र आते हैं वो औरतों के हैं। अच्छा। उस वक्त में औरतों ने मुसव्वरी में या इस फ़न में जिस चीज़ का रुख किया वो ज़्यादा तालीम की तरफ किया। जितने भी बड़ी बड़ी उस्ताद थीं वो ख़वातीन थीं। जमीला ज़ैदी का मैं लाऊँ, ये नसीम काजी थी, ऐना मौलिका अहमद थी, अब्बासी आबिदी, ये सब लोग वो थे, अनवर अफसल, जिन्होंने बहुत सारे मर्दों को पढ़ाया। और लेकिन अब हो ये रहा है कि अब मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, मुझे आइंदा आने वाली नस्लों में ख़वातीन ज़्यादा नज़र आती हैं। ये बताइए कि जिस तरह कहते हैं कि औरत और मर्द की तख्लीक में थोड़ा सा फ़र्क होता है लिखने वालों में, क्या इमेजेस में भी फ़र्क होता है, मुसव्वरी में भी फ़र्क होता है, तख्लीक में फ़र्क होता है? आपकी तस्वीर देख के पता चलता है ये एक औरत की तस्वीर है? मेरे ख्याल में कि ये इसी किस्म का सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस पिछले 20 सालों में हो चुकी है। मैं कम से कम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि भाई अपनी शख्सियत, और जाहिर है आपका मर्द होना या औरत होना उसका हिस्सा है, उसको पहले फरोलो, देखो, अपने अंदर देखो, कौन हो तुम, अपनी आइडेंटिटी पे ज़रा सा गौर करो, और वो फिर तस्वीर में ज़ाहिर होगा। तो यकीनन जेंडर का असर होता है। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में चूँकि ख़वातीन की जो मूवमेंट है, मुसव्वरी में भी, बाकी सब फ़नून लतीफ़ा में, उसमें ख़ास किस्म की चीज़ों पे गौर किया गया है और एक आइकॉनोग्राफी, इमेजरी जो है वो डेवलप हुई है। मुख्तलिफ है, इसमें कोई फार्मूलाज नहीं हैं, लेकिन यकीनन असर होता है। आप जब तस्वीर बनाती हैं, शुरू से लेकर मुकम्मल आखिर तक किस प्रोसेस से गुजरती हैं? बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। कई दफ़ा तो कोई एक ज़ाती हादसा या एक सियासी वाक़या, इर्द गिर्द का माहौल, कभी एक लफ्ज़, खुशी, दुख, नाराज़गियाँ, ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, यही तस्वीर का ताना बाना होती हैं। बहुत दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बहुत देर तक गौर करने के बाद भी उससे तस्वीर नहीं बनती। कई दफ़ा एक लम्हा होता है जिसे तय हो जाता है ये चीज़ तस्वीर में आएगी, पाई जाएगी। कहना बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा तो नहायत फजूल आम सी चीज़ों से इंस्पिरेशन हो जाती और तस्वीर बननी शुरू हो जाती। किसी ने कोई लफ्ज़ कहा, किसी ने कोई मजाक किया, एक मिसरा कहीं से आया, एक बोल कान में पड़ा, उससे भी तस्वीर शुरू हो जाती है। लेकिन तस्वीर के बनने में बहुत से मराहिल होते हैं।
کبھی تو یہ کہ صرف مٹیریل کو اٹھا کے اس کی جو لذت ہوتی ہے، اس کی جو فیل ہوتی ہے، اس کو جیسے آپ کاغذ یا کینوس پہ پھیلاتے ہیں، اس میں جو مزہ آتا ہے، جو لطف ہوتا ہے، اسی سے تصویر بنی جاتی ہے. کئی دفعہ یہ کہ پہلے سے طے ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ایک شعوری طور پہ کہ نہیں یہ اس تصویر کا مواد یہ ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے. صرف یہ کہ ہاتھ کس طرح سے کاغذ کے اوپر چل رہا ہے، اس کی موومنٹ سے سٹروکس بن رہے ہیں، وہ بھی تصویر کا حصہ ہے. اور ہر مصور کی ووکیبلری مختلف ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی مصور کے لیے یہاں پہ بنی ہوئی تصویر پہلے سے جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. کسی مصور کے لیے تصویر کا آپ سے جو رابطہ ہوتا ہے اور آپ کی جو تصویر کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے وہ کچھ آپ سے کہتی ہے، کچھ آپ اس سے کہتے ہیں. تصویر بدلتی رہتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا یہ تصویر کب ختم ہوگی. کبھی کبھی ادھوری بات زیادہ اچھی لگتی ہے اور آپ تصویر کو آگے لے جاتے ہوئے بھی نہیں لے کے جاتے اور کہتے ہیں نہیں بس یہ ختم، یہ مکمل. کبھی کبھی آپ تصویر کو اتنی حد تک لے جاتے ہیں کہ تصویر فوت ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ آپ نے اس پہ کام کر دیا، پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو مریض گیا. اس کے بعد پھر آپ سبٹریکشن شروع کرتے ہیں اور چیزیں مٹانی شروع کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے تو لگتا ہے کہ وہ پہلی انسپریشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نظر آنی شروع ہوتی ہے. تو کوئی فارمولاز نہیں ہے. یہ کام سکون مانگتا ہے، خاموشی مانگتا ہے، کمٹمنٹ مانگتا ہے، اور اس قسم کا ماحول مانگتا ہے کہ کوئی نہ آئے نہ کوئی جائے. عورت کی زندگی میں ایسے وقت بہت کم ہوتے ہیں، تو پھر یہ کب ہوتا ہے سب کام؟ ہاں یہ اکثر یہ تو مسئلہ ہے. جب خاتون مصور ہوتی ہے تو بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب اپنے تصویر کے بیچ میں جی وہ دھوبی آیا ہے یا آپ لگے ہوئے ہوتے ہو تو آج فرزانہ کے آج کیا پکائیں تو جی چاہتا ہے کہ میرا جگر پکا لو. یہ ہے، یہ بہت مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں تو بہت خوش قسمت ہوں، وہ اس لیے کیونکہ گھر میں ہمیشہ اگر میرے خیال میں کام سے ہاتھ روکا ہے تو میں نے خود روکا ہے. وہ اس لیے کیونکہ مجھے ایک احساس ہوا کہ نہیں، آئی فیل گلٹی، آل ویمن فیل گلٹی وین اس قسم کے کام میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے. ابھی میں نے کبھی کہیں کہہ بھی دیا تھا کہ جو میری مصوری ہے وہ تو رقیب ہے شعیب ہاشمی کی. صحیح ہے، بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو، جو یہ وقت آپ نے اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، یہ آپ نے کہیں سے چوری کر کے کیا ہے، اور یہ ایک مشکل ہے. لیکن میرے خیال میں کہ جو عورت مصور ہے اس کو بہت پہلے یہ طے کر لینا پڑتا ہے کہ یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے. جس طرح کھانا پینا اوڑھنا ہے اس طرح سے یہ کام بھی کرنا ہے. اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے، مکمل شخصیت نہیں ہے. اور اگر مکمل نہیں ہے تو پھر اس کو جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں، بچے ہیں یا میاں ہیں یا بہن بھائی ہیں یا والدین ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ یہ انسان جو ہے خوش نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کی بھلائی کی بات ہے کہ وہ یہ اس بات کا احساس کریں اور طے کر لیں. یو نو دے ہیو ٹو میک دیٹ کانٹریکٹ ان دیئر مائنڈس کہ دس از اے نیڈ. یو نو اینڈ اف اٹس اے نیڈ، تو اگر آپس میں خوش رہنا ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری لازمی ہے. گیونگ اسپیس. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا کہ جب میں کریٹ کر رہا ہوتا ہوں تو ایک عجیب سی میری شکل ہوتی ہے، ایک عجیب اضطراب سا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے بھی چونکہ اپنے والد صاحب کو دیکھا، صحیح رات جاگنا، چلنا پھرنا، سگریٹ پھونکنا، بے چینی وغیرہ. تو جب سلیمہ ہاشمی تصویر بنا رہی ہوتی ہے تو اس پہ کیا کس قسم کا موڈ ہوتا ہے؟ اور کچھ طے نہیں. کبھی تو یہ ہے کہ اگر موسیقی لگائی ہوئی ہے اور راگ بھٹیار ہے جو کہ بہت صبح کا راگ ہے، اس میں ایک لانگنگ ہے، اور میری تو عادت ہے جب میں ایک چیز سن رہی ہوں تو پھر میں بار بار وہی لگاتی رہتی ہوں. مجھے اور اسے کافی لوگ باقی جو ہے وہ کافی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. آپ ان کی طرف سے ہوتا ہے، میری طرف سے نہیں ہوتا. یا یہ ہے کہ بالکل اگر خاموشی ہے تو اپنے آپ سے بھی گفتگو کر رہی ہوتی ہوں کام کرتے وقت. کبھی یہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ فوراً اسی وقت شروع کر دوں اور کرتی چلی جاؤں. کبھی یہ ہے کہ
تصویر سے بہت دوری اختیار کرنے کو جی چاہتا ہے اور آ کے اور صرف 2-4 لائنیں لگا کے کچھ کر کے پھر اس سے دور ہونے کو جی چاہتا ہے. تو یہ سب صورتیں ہوتی ہیں. کبھی اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ کھلکھلا کے ہنسنے کو دل کرتا ہے, کبھی یہ ہے کہ کافی دکھ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے. کچھ یہ ہے کہ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بنا, آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اندر کا تخلیقار کچھ کہنا چاہتا ہو اور معاشرہ آپ کو روکتا ہے؟ تو کیا مصوری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ امیجز یا کچھ آپ کہنا چاہتی اور نہیں کرتی اور پھر اس صورت میں پھر وہ کمپرومائز کرتے وقت اندر کا انسان کیا کہتا ہے اور آپ اپنے فن سے کتنی پھر ایک حد تک بے ایمانی کرتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ صرف مصوری کا معاملہ نہیں ہے. میرے خیال میں ہر تخلیقار کو اپنے معاشرے کی جو حدیں ہیں ان کے اندر رہ کر ہی تخلیق کرنا ہوتا ہے. اور نہ ہی یہ آج کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں جب سے انسانوں نے کوئی نہ کوئی چیز تخلیق کرنی شروع کی, حدیں تو معاشرہ ہی مقرر کرتا ہے اور ان میں رہتے ہوئے لیکن ان کو پش کرتے ہوئے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ چاہے شاعر ہو چاہے مصور ہو, وہ پابندیوں کے باوجود اپنی بات کہنا جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. عورت بھی اسی طرح سے کرتی ہے. عورت کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہے کیونکہ پابندیاں زیادہ ہیں, لیکن میرے خیال میں عورتیں جو ہیں وہ ان پابندیوں کا استعمال کرنا, ان کو سمجھنا اور پابندیوں کے باوجود کام کرنا جانتی ہیں, زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. اور وہ اپنی ایسی ووکیبلری ڈیولپ کر لیتی ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹل ہوتی ہے. اس میں جو نازک پن ہوتا ہے, جو ایک گہرائی ہوتی ہے, کیونکہ برملا کہنے کا یقیناً ایک لطف ہوتا ہے کہ بھی آپ نے جا کے ایک نعرہ جو ہے وہ بلند کر دیا, لیکن وہ نعرہ بلند ہوا اور پھر ہوا میں غائب ہو گیا. میرے خیال میں جو چیز زیادہ ڈیلیکیٹلی اور زیادہ ڈھکے چپے انداز میں کی جائے اور اس طرح سے کی جائے کہ پھر بھی سمجھی جائے, شاید وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے, شاید وہ زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن میرے خیال میں کہ آپ طریقے نکال لیتے ہیں اپنی بات کرنے کے. سلیمہ ہاشمی اگر مصور نہ ہوتی تو؟ میرے خیال میں کہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ انسان بن جائیں, باقی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں.